کیا آپ کا کبھی کسی ایسے مرحلے سے گزر ہوا ہے جہاں امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، تنہائی گہری محسوس ہو رہی ہو اور ناکامیوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ آگے بڑھنے کی کوئی خواہش نہ رہی ہو؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا اور آپ مسلسل ناکامیوں اور دوریوں کے سائے میں جی رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اتنی مایوسی محسوس کی ہے کہ آپ کو لگے کہ اب کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا اور آپ اپنے پیاروں سے بھی دور ہو چکے ہیں؟ تو یاد رکھیں، جب ہم زندگی کے ان مشکل مراحل سے گزرتے ہیں تو اکثر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں اور کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ہم صبر کا دامن تھام کر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عروج کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ آپ کو کیسے اشارے دیتا ہے؟ اللہ کچھ اشارے یوں بھی دیتا ہے جن میں اللہ مشکل وقت کے بعد عروج کی نوید دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر اللہ اسے آزمائش کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ یاد رکھیں، آزمائش وقتی ہوتی ہے۔ جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے رب سے لو لگا لیں گے، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جائیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہزاروں مسائل کا ایک حل ہے اور وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہو وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتے۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں تو جان لیں وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ تو ہر جگہ نظر آتا ہے، خاص طور پر جب وہ ہمیں مشکل حالات سے نکال کر عروج کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وہ کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لیں اللہ آپ کو مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک آپ مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہیں آپ، اس لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی آپ سے سجدہ کرواتی ہے اور آپ اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہیں تو وہ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تو اس پر جب بارش برستی ہے تو ذرے ذرے میں ایک نئی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب زندگی مشکلات سے بھاری ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حضور کی گئی ایک توبہ آپ کے مردہ دل کو ایک نئی تازگی بخش دیتی ہے۔ جانتے ہو زمین بنجر کیوں ہو جاتی ہے؟
جب اس کا خیال نہ رکھا جائے، مناسب کھاد نہ ڈالی جائے، مناسب پانی نہ ملے تو وہ سوکھ کر ختم ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کریں تو آپ کے دل کو شادابی ملے گی اور اللہ ایک نیا عروج آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد پھر سے زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔